قرآن مجید کا 10واں سورہ سورہ یونس۔ سورہ یونس کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 10واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 51واں سورہ ہے۔ یہ سورہ اوائل بعثت میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ چونکہ اس سورے کی 98ویں آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اس لیے اسے سورہ یونس سے موسوم کیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک نافرمان قوم تھی۔ آپ کی مسلسل تبلیغ کے باوجود وہ نہ سدھرے، تو آپ قوم کی نافرمانی کی وجہ سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم یظلمون۔ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ جس دن خدا ان سب کو محشور کرے گا اس طرح کہ جیسے دنیا میں صرف ایک ساتھ ٹھہرے ہوں، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یقیناً جن لوگوں نے خدا کی ملاقات کا انکار کیا ہے وہ خسارے میں رہے اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ اور ہم نے جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھا دیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں۔ انہیں تو بہرحال پلٹ کر ہماری ہی بارگاہ میں آنا ہے، اس کے بعد خدا خود ان کے اعمال کا گواہ ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان عادلانہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو یہ وعدہ عذاب کب پورا ہوگا؟ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفس کے نقصان و نفع کا بھی مالک نہیں ہوں، جب تک خدا نہ چاہے۔ ہر قوم کے لیے ایک مدت معین ہے جس سے ایک ساتھ کی بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ تقدیم۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس کا عذاب رات کے وقت یا دن میں آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ آخر یہ مجرمین کس بات کی جلدی کر رہے ہیں؟ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الآن وقد كنتم به تستعجلون۔ تو کیا تم عذاب کے نازل ہونے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ اور کیا اب ایمان لاؤ گے جبکہ تم عذاب کی جلدی مچائے ہوئے تھے؟ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ اس کے بعد ظالمین سے کہا جائے گا کہ اب
ہمیشگی کا مزہ چکھو، کیا تمہارے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدلہ دیا جائے گا؟ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا یہ عذاب برحق ہے؟ تو فرما دیجئے کہ ہاں بے شک برحق ہے، اور تم خدا کو عاجز نہیں بنا سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر ہر ظلم کرنے والے نفس کو ساری زمین کے خزینے مل جائیں تو وہ اس دن کے عذاب کے بدلے دے دے گا، اور عذاب کے دیکھنے کے بعد اندر اندر نادم بھی ہوگا، لیکن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے گا۔ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ یاد رکھو کہ خدا ہی کے لیے زمین و آسمان کے کل خزانے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اگرچہ لوگوں کی اکثریت نہیں سمجھتی ہے۔ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون۔ وہی خدا حیات و موت کا دینے والا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ ایھا الناس، تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی شفا کا سامان اور ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت قرآن آ چکا ہے۔ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن فضل و رحمت خدا کا نتیجہ ہے، لہذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ یہ ان کے جمع کیے ہوئے اموال سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا نے تمہارے لیے رزق نازل کیا تو تم نے اس میں بھی حلال و حرام بنانا شروع کر دیا، تو کیا خدا نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم خدا پر افترا کر رہے ہو؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون۔ اور جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، ان کا روز قیامت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ انسانوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن ان کی اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہے۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی حال میں رہیں اور قرآن کے کسی حصے کی تلاوت کریں، اور اے لوگوں تم کوئی عمل کرو، ہم تم سب کے گواہ ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی عمل کرتے ہو
اور تمہارے پروردگار سے زمین و آسمان کا کوئی ذرہ دور نہیں ہے، اور کوئی شے ذرے سے بڑی یا چھوٹی ایسی نہیں ہے جسے ہم نے اپنی کھلی کتاب میں جمع نہ کر دیا ہو۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء خدا پر نہ خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ محزون اور رنجیدہ ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور خدا سے ڈرتے رہے۔ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ان کے لیے زندگانی دنیا اور آخرت دونوں مقامات پر بشارت اور خوشخبری ہے، اور کلمات خدا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اور یہی در حقیقت عظیم کامیابی ہے۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، عزت سب کی سب صرف اللہ کے لیے ہے، وہی سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اور کائنات ہے، اور جو لوگ خدا کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ ان کا بھی اتباع نہیں کرتے ہیں، یہ صرف اپنے خیالات کا اتباع کرتے ہیں، اور یہ صرف اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون۔ وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی ہے تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو، اور دن کو روشنی کا ذریعہ بنایا ہے، اور اس میں بھی بات سننے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بیٹا بنایا ہے، حالانکہ وہ پاک و بے نیاز ہے، اور اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری کائنات ہے۔ تمہارے پاس تو تمہاری بات کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیا تم لوگ خدا پر وہ الزام لگاتے ہو جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ خدا پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون۔ اس دنیا میں تھوڑا سا آرام ہے، اس کے بعد سب کی بازگشت ہماری ہی طرف ہے، اس کے بعد ہم ان کے کفر کی بنا پر انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار کے سامنے نوح کا واقعہ بیان کریں کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تمہارے لیے میرا قیام اور آیات الہیہ کا یاد دلانا سخت ہے تو میرا اعتماد اللہ پر ہے، تم بھی اپنا ارادہ پختہ کر لو
اور اپنے شریکوں کو بلا لو اور تمہاری کوئی بات تمہارے اوپر مخفی بھی نہ رہے، پھر جو جی چاہے کر گزرو اور مجھے کسی طرح کی مہلت نہ دو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ پھر اگر تم انحراف کرو گے تو میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کے اطاعت گزاروں میں شامل رہوں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ پھر قوم نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دے دی اور انہیں زمین کا وارث بنا دیا اور اپنی آیات کی تکذیب کرنے والوں کو ڈبو دیا۔ تو اب دیکھیے کہ جن کو ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ اس کے بعد ہم نے مختلف رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے اور وہ ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، لیکن وہ لوگ پہلے کے انکار کرنے کی بنا پر ان کی تصدیق نہ کر سکے، اور ہم اسی طرح ظالموں کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور وہ سب بھی مجرم لوگ تھے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ پھر جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ تم لوگ حق کے آنے کے بعد اسے جادو کہہ رہے ہو، کیا یہ تمہارے نزدیک جادو ہے جبکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ پیغام اس لیے لائے ہو کہ ہمیں باپ دادا کے راستے سے منحرف کر دو اور تم دونوں کو زمین میں حکومت و اقتدار مل جائے، اور ہم ہرگز تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ اور فرعون نے کہا کہ تمام ہوشیار ماہر جادوگروں کو میرے پاس حاضر کرو۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ پھینکنا چاہتے ہو پھینکو۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين۔ پھر جب ان لوگوں نے رسیوں کو ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا کہ جو کچھ تم لے آئے ہو یہ جادو ہے اور اللہ اس کو بیکار کر دے گا، وہ مفسدین کے عمل کو درست نہیں ہونے دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اور اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کر دیتا ہے چاہے مجرمین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔
فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين۔ پھر بھی موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کی ایک نسل، اور وہ بھی فرعون اور اس کی جماعت کے خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں نہ مبتلا کر دے کہ فرعون بہت اونچا ہے اور وہ اسراف اور زیادتی کرنے والا بھی ہے۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم واقعاً اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر واقعاً اس کے اطاعت گزار بندے ہو۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے خدا پر بھروسہ کیا ہے، خدایا ہمیں ظالموں کے فتنوں اور آزمائشوں کا مرکز نہ قرار دینا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت کے ذریعے کافر قوم کے شر سے محفوظ رکھنا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور مومنین کو بشارت دے دو۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اور موسیٰ نے کہا کہ پروردگار تو نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو زندگانی دنیا میں اموال عطا کیے ہیں، خدایا یہ تیرے راستے سے بہکائیں گے، خدایا ان کے اموال کو برباد کر دے، ان کے دلوں پر سختی نازل فرما، یہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک اپنی آنکھوں سے دردناک عذاب نہ